ایک سوال یہ بھی ہے کہ علماء ہماری رہنمائی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ، چاروں امام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، یہ چاروں برحق ہیں اور ہم سب کی رسپیکٹ اور عزت کرتے ہیں۔ تو جب یہ چاروں برحق برحق ہیں تو ان کے بہت کئی مسائل میں آپس میں ٹکراؤ ہے یا مختلف ہے، اختلاف ہے۔ مثال میں ایک سوال یہی دیکھ لیں یہ بات کہ امام شافعی کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے، اور امام اعظم کے نزدیک یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو بالکل یہ الٹ ہو جاتا ہے، یعنی ایک طرف مکروہ تحریمی اور دوسری طرف واجب، تو یہ آپس میں ٹکراؤ اس طرح کے کئی یعنی کہ اور بھی مسائل پر، تو پھر چاروں برحق کیسے ہو گئے؟ جی، اصل میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے عقیدہ جی، اور ایک ہے یہ فقہی مسائل، فروعی مسائل۔ عقیدہ چاروں اماموں کا ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ الحمد، چاروں ائمہ کا عقیدہ اہل سنت و جماعت۔ ٹھیک ہے، رہا حدیث سے یا قرآن کی آیت سے کسی مسئلہ کا استنباط، اسے اجتہاد کہتے ہیں۔ اس اجتہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہ صحابہ میں بھی ایسا اختلاف ہوا ہے۔ جی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب غزوہ خندق سے فارغ ہوئے، اپنے گھر تشریف لائے اور غسل فرمایا، حضرت جبریل آئے، انہوں نے ہتھیار پہنے ہوئے تھے، کہا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے تو ہتھیار اتار دیے اور ہم فرشتوں نے تو ابھی نہیں اتارے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا حکم ہے، کدھر کا حکم ہے؟ تو جبریل کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بنو قریظہ، ان کو ان کی بد عہدی کی سزا دی جائے۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ چلو بنو قریظہ کی طرف، اور عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے۔ یہ ایک حکم تھا، عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے۔ اب صحابہ کرام جب تیاری نئے سرے سے پھر کرنی تھی، تیاری کرتے کچھ تاخیر ہو گئی، تو راستے میں نماز قضا ہونے کا خطرہ ہو گیا۔ تو کچھ صحابہ وہ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جلدی چلو تاکہ عصر کی نماز اپنے وقت پر وہاں جا کر پڑھیں، تو ہم نے تیاری میں تو تاخیر نہیں کی ہے، جلدی تو کی ہے، لیکن اب نماز قضا ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے نماز کو قضا کرنے کا حکم تو نہیں دیا تھا، لہٰذا انہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی۔ جی، دوسری جماعت صحابہ کی تھی، حکم وہی ایک ہے، حکم وہی ہے۔ دوسری جماعت تھی، انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ نماز عصر وہاں پڑھنی ہے، ہم تو وہاں پڑھیں گے چاہے وقت جو بھی ہو۔ اللہ، تو اب یہ عمل دونوں جماعتوں کا مختلف ہے۔ جی بالکل، ایک نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرے کہہ رہے ہیں ہم تو وہاں جا کر پڑھیں گے چاہے قضا ہوتی ہے تو ہو۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی ان دونوں جماعتوں میں سے کسی کو انکار نہیں فرمایا کہ تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ جب حدیث سے استدلال کرے جی، تو مجتہدین کا اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، جیسے کہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا، اور رسول پاک علیہ السلام نے کسی کو بھی انکار نہ فرمانا کہ اس کو زجر فرمایا ہو کہ تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ جی، تو اس سے پتہ چلا کہ دونوں کا عمل حق ہے، کیوں کہ وہ اجتہاد تھا۔ جی، اجتہاد میں یہ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان ہے جی، کہ اگر کوئی حاکم قاضی وہ پوری کوشش کرتا ہے صحیح فیصلہ کرنے کی اور وہ فیصلہ صحیح کر لیتا ہے، یعنی یہ اجتہادی ثواب ہے، ثواب سواد کے ساتھ کہ درست ہے، تو اس کو فرمایا 2 ثواب ملتے ہیں، 2 اجر ملتے ہیں۔ اور اگر کوئی قاضی پوری کوشش کرتا ہے صحیح فیصلہ کرنے کی لیکن اس سے فیصلہ خطا ہو جاتی ہے تو وہ اجتہادی خطا ہے، وہ معصیت نہیں بلکہ اس کو 1 اجر ملے گا، 1 اجر پھر بھی ملتا ہے، 1 اجر ملے گا۔
تو معلوم ہوا کہ ان ائمہ کا اختلاف قرآن کی آیت سے یا حدیث پاک سے، اس سے استدلال میں اختلاف ہوا، اور ہم نے جو حنفی لوگ ہیں ہمارا یہ مسلک ہے کہ جو امام صاحب کا اجتہاد ہے وہ مبنی بر صواب ہے، یعنی وہ درست ہے، جبکہ اس میں خطا کا احتمال ہے، اور دوسرے ائمہ کا اجتہاد وہ خطا ہے، اجتہادی خطا، جبکہ اس میں درست ہونے کا بھی احتمال ہے۔ اسی طرح جو شافعی ہوں گے وہ ان کی رائے کو صواب سمجھیں گے جی اور دوسروں کی رائے کو اجتہادی خطا سمجھیں گے، اور خطائے اجتہادی یہ بھی معصیت نہیں ہے، بلکہ خطائے اجتہادی پر بھی ایک اجر ملتا ہے، گناہ نہیں ملتا۔ صحیح۔ ہاں، تو ائمہ کا اگر اختلاف ہے تو حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اختلاف امتی رحمت، کہ میری امت کے مجتہدین کا اختلاف اس میں بھی رحمت ہے۔ یعنی کہ جو برحق کہا جاتا ہے وہ اس حوالے سے کہ ہمارے سب کے جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں ان کے عقائد ایک تھے، عقائد ایک ہیں، اہل سنت و جماعت، اور اجتہاد ہاں، فروعی اختلافات، تو اس میں بھی وہ مجتہدین ہیں۔ اگر کسی کا اجتہاد درست ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، کسی کے اجتہاد میں خطا ہے تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ کی رسول کی نافرمانی تو کسی نے بھی نہیں کی، سب نے پوری کوشش کی ہے اللہ رسول کی فرما برداری کی۔ بے شک بے شک۔ جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ۔